بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب قضائیہ کے 32 احتمالات پڑھیں گے۔ دیکھیں جو قضائیہ بسائط ہے نا، یہ 8 قضائیہ تھے۔ کون کون سے؟ ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ، اور یہ 7 لکھنا تھا، میں نے 8 لکھ دیا، مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ۔ یہ 8 تھے قضائیہ بسائط۔ جب اس کے ساتھ آپ جو 4 قیودات میں سے کوئی قید لگائیں گے تو 8 کو جب 4 سے ضرب دیں گے تو کل 32 آپ کو حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب ان کے ساتھ آپ لا ضرورت ذاتیہ کی قید لگائیں، 8 یہ ہو گئے۔ لا ضرورت وصفیہ کی قید لگائیں، 8 یہ ہو گئے، 16۔ اسی طریقے سے لا دوام ذاتی کی قید لگائیں، 24۔ اسی طرح لا دوام وصفی کی قید لگائیں، 32۔ یہ 32 احتمالات اس طریقے سے بنتے ہیں۔ باقی میں آپ کو ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ لا ضرورت ذاتی کا کیا مطلب ہے، لا ضرورت وصفی کا کیا مطلب ہے، لا دوام ذاتی کیا ہوتا ہے، لا دوام وصفی کا ہوتا ہے، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا احتمال صحیح ہے، کون سا احتمال غیر صحیح ہے، کون سا احتمال صحیح ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ پہلا قضیہ دیکھیں، ضروریہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ کے بارے میں آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں، جس میں محمول ہے اس کا اثبات ہوتا ہے موجبہ میں موضوع کے لیے، یا اسی طریقے سے محمول کی نفی ہوتی ہے اس سے موضوع سے سالبہ کے اندر، لیکن یہ مطلق ہوتی ہے، یہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی۔ تو جب اس میں کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی قید لگائیں گے، لا ضرورت ذاتی کی قید لگائیں گے، یا لا ضرورت وصفی کی قید لگائیں گے، یا لا دوام ذاتی کی قید لگائیں گے، یا لا دوام وصفی کی قید لگائیں گے، تو یہ والا قضیہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مرکب قضیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں قضیوں کا بیک وقت درست ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا ضروریہ مطلقہ کے ساتھ ان چاروں میں سے کوئی قید بھی نہیں لگ سکتی۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ اگر پہلا قضیہ جو مذکور ہے وہ ضروریہ مطلقہ ہے تو اس کے ساتھ ان 4 قسم کی کوئی قید نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ان 4 قسم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ضروریہ مطلقہ کو مرکب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری غیر صحیح ہیں، کس میں؟ ضروریہ مطلقہ میں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں مشروطہ عامہ میں۔ مشروطہ عامہ کو اگر آپ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ لے کر آتے ہیں تو یہ صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ کیوں صحیح؟ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر ضرورت وصفی ہوتا ہے۔ آپ نے مشروطہ عامہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں، میں بہرحال مزید وضاحت میں نہیں جاؤں گا، گزشتہ تمام اسباق کے اندر یہ والی بات گزر چکی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ضرورت وصفی ہے، لہذا اس کے مقابلے میں لا ضرورت ذاتی تو آ سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ ضرورت وصفی ہے تو اس کے مقابلے میں لا ضرورت وصفی نہیں آ سکتا، کیونکہ دونوں ضد ہیں۔ تو لہذا اگر دوسرا قضیہ لا ضرورت وصفی ہے تو یہ غیر صحیح ہے، لیکن مشروطہ عامہ کے اندر چونکہ ضرورت وصفی ہوتا ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا دوام ذاتی آ جائے تو یہ صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں لا دوام وصفی نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مشروطہ عامہ میں آتا ہے ضرورت وصفی، تو ضرورت وصفی کے مقابلے میں لا دوام وصفی نہیں آ سکتا، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آگے آ جائے وقتیہ مطلقہ میں۔ وقتیہ مطلقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وقت کی قید ہوتی ہے، تو چونکہ اس کے اندر وقت کی قید ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں لا ضرورت ذاتی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ قید کے ساتھ مقید ہے۔ تو اگر لا ضرورت ذاتی ہے صحیح تو ہے لیکن مناطقہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو کہا صحیح غیر معتبر۔ آگے چلیں، لا ضرورت وصفی بھی اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، کیونکہ لا ضرورت وصفی جو ہے وہ ضرورت وصفی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور وقتیہ مقابلہ میں ضرورت وصفی نہیں ہوتا بلکہ وقتیہ مقابلے کے اندر قید وصف کی نہیں وقت کی ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر اس کے مقابلے میں لا ضرورت وصفی ہے تو صحیح تو ہے لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا، اس لیے اس کو میں نے صحیح غیر لکھا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں لا دوام ذاتی آتا ہے تو یہ بالکل صحیح بھی ہے، معتبر بھی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح اگر اس کے مقابلے میں لا دوام وصفی آتا ہے تو صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے، کیونکہ لا دوام وصفی جو ہے وہ دوام وصفی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ضرورت وصفی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور یہاں پہ ضرورت وصفی دوام وصفی نہیں ہے بلکہ جو قید ہے وہ وقت کی قید ہے۔ اچھا، یہ جو میں فارسی بول رہا ہوں، یہ جو سارے پہلے قضایا میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، یہ سارا کا سارا آپ کے سر کے اوپر سے گزرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ رٹے سے یا سرسری طور پہ سمجھنے سے نہیں آئے گی سمجھ میں، اس کو گہرائی میں جا کے سمجھنا پڑے گا اور اس کے باقاعدہ آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، تب آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، وگرنہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہے۔ آگے چلیں منتشرہ مطلقہ، اس میں دیکھیں وقت غیر متعین ہوتا ہے، تو وقت غیر متعین ہے تو چونکہ ضرورت ذاتی نہیں ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا ضرورت ذاتی آ سکتا ہے، لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا لہذا میں نے اس کو صاد اور غین سے تعبیر کیا، یعنی صحیح غیر معتبر۔ اسی طریقے سے یہاں پہ چونکہ ضرورت وصفی نہیں ہے بلکہ وقت کی قید ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا ضرورت وصفی آ سکتا ہے، لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا لہذا میں نے اس کو کیا صاد غین، یعنی صحیح تو ہے لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا۔ اور اسی طرح چونکہ اس میں دوام ذاتی نہیں ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا دوام ذاتی آ سکتا ہے، تو میں نے اس کو یہ ذکر کیا صاد میم صحیح بھی ہے، مناطقہ نے اعتبار بھی کیا۔ اور یہ چونکہ لا دوام وصفی کے مقابلے میں نہیں آتا اور یہاں پہ دوام وصفی نہیں ہے بلکہ وقت کی قید ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا دوام وصفی آ سکتا ہے، لیکن مناطقہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، تو میں نے اس کو ذکر کیا صاد صحیح تو ہے لیکن مناطقہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔
इसी तरह आगे चलें दाइमा मुतलका में आपको मालूम है कि दवा में ज़ाती होता है, तो ला ज़रूरत ज़ाती ये दवा में ज़ाती के बारे में मुकाबले में तो आ सकता है, क्योंकि जो ला ज़रूरत ज़ाती है वो ज़रूरत ज़ाती के साथ नहीं आ सकता, और यहाँ पे ला ज़रूरत ज़ाती नहीं है बल्कि दवा में ज़ाती है, लेकिन मनात का एतबार नहीं किया लिहाजा इसको जिक्र किया सही गैर मोतबर। इसी तरीके से ला ज़रूरत वस्फ़ी ये आ सकता है, क्योंकि ये ज़ात है ये वसफ़ है, तो एक दूसरे के मुकाबले आ सकते हैं, लेकिन मनात का एतबार नहीं किया लिहाजा मैंने इसको सही गैर मोतबर जिक्र किया। लेकिन ये ला दवा में ज़ाती के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि दाइमा मुतलका में दवा में ज़ाती है, इसमें ला दवा में ज़ाती है, तो ये तो एक दूसरे के ज़िद होगी और ज़िद्दैन का जमा करना ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से ला दवा में वस्फ़ी के साथ आ तो सकता है, क्योंकि वो ज़ाती है ये वस्फ़ी है, लेकिन मनात का एतबार नहीं किया इसलिए मैंने इसको जिक्र किया कि सही गैर मोतबर है। आगे चले उर्फ़ी आमा में होता है दवा में वस्फ़ी। जब इसमें दवा में वस्फ़ी होता है तो ये ला ज़रूरत ज़ाती के साथ आ सकता है, क्योंकि दोनों में ज़िद नहीं है, लेकिन मनात का एतबार नहीं किया लिहाजा इसको मैंने जिक्र किया सही गैर मोतबर। इसी तरीके से दवा में वस्फ़ी ला ज़रूरत वस्फ़ी के साथ आ सकता है, क्योंकि दोनों में तज़ाद नहीं है, लेकिन मनात का एतबार नहीं किया लिहाजा इसको सही गैर मोतबर जिक्र किया। और इसी तरीके से दवा में वस्फ़ी है और ये ला दवा में ज़ाती है, तो ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे वसफ़ का इस्बात है और यहाँ पर ज़ात की नफ़ी है, दोनों जमा हो सकते हैं, लिहाजा सही भी है, मनात का एतबार भी किया, तो सही और मोतबर इसको जिक्र किया। लेकिन चूँकि यहाँ पे दवा में वस्फ़ी है और ये ला दवा में वस्फ़ी है, ये दोनों आपस में ज़िद हैं, लिहाजा दवा में वस्फ़ी ला दवा में वस्फ़ी के साथ नहीं आ सकता, इसलिए इसको गायन यानी गैर सही जिक्र किया। आगे चले मुतलका आमा में आपको मालूम है कि ला दवा में ज़ाती होता है। अब ला दवा में ज़ाती है ला ज़रूरत ज़ाती के साथ आ सकता है, क्योंकि दोनों में कोई तज़ाद नहीं है, एक चीज़ वो ज़ाती तौर पर दायमी नहीं है, वही चीज़ ज़ाती तौर पर ज़रूरी नहीं है, तो तज़ाद नहीं है लिहाजा आ सकता है, लिहाजा सही भी है मोतबर भी है। इसी तरीके से ला दवा में ज़ाती ला ज़रूरत वस्फ़ी के साथ आ सकता है, लेकिन मनात का एतबार नहीं किया लिहाजा इसको सही गैर मोतबर कहा। इसी तरह ये ला दवा में ज़ाती है, ये भी ला दवा में ज़ाती है, तो दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक है, दोनों में कोई तज़ाद नहीं है, लिहाजा मुतलका आमा ये ला दवा में ज़ाती यानी मुतलका आमा के साथ आ सकता है। इसी तरह ला दवा में ज़ाती ला दवा में वस्फ़ी के साथ भी जमा हो सकता है, क्योंकि दोनों में तज़ाद नहीं है, लेकिन चूंकि मनात का एतबार नहीं किया लिहाजा इसको जिक्र किया सही गैर मोतबर। इसी तरह आगे देखें मुमकिन आमा में आपको मालूम है कि इम्कान आम होता है। अब इम्कान आम ये चारों के साथ जमा हो सकता है, ला ज़रूरत ज़ाती ला ज़रूरत वस्फ़ी ला दवा में ज़ाती ला दवा में वस्फ़ी, जमा तो चारों के साथ हो सकता है, लेकिन मनातका ने जिसका एतबार किया ना वो सिर्फ ये है ला ज़रूरत ज़ाती के साथ। लिहाजा अगर पहला कज़िया मुमकिन आम है, दूसरा कज़िया ला ज़रूरत ज़ाती है, तो फिर ये तो सही भी है और मोतबर भी है। जो बाकी तीन कज़ाएँ हैं वो सही तो हैं, तज़ाद नहीं है, ज़िद नहीं है, लेकिन मनातका ने एतबार नहीं किया लिहाजा इसको सही गैर मोतबर जिक्र किया है। तो इस तरीके से जो 32 कज़ाएँ हैं इसका ब्रेक डाउन होगा, इनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गैर सही हैं और कौन कौन से सही गैर मोतबर है, एक एक करके इसको भी जमा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गैर सही कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से इसमें आ जाए, ये हो गया 7 और ये हो गया 8 कज़ाएँ ऐसे हैं जो कि गैर सही हैं। उसके बाद आगे आ जाए सही मोतबर कितने, 1 2 3 4 5 ये हो गए सही मोतबर, और इसी तरीके से 6 और 7 कज़िए हैं सही मोतबर, 5 थे गैर सही, 7 सही मोतबर। अब सही गैर मोतबर कितने हैं उसको देख लें, 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 हो गए, 12 13 14 15 16 17 हो गए सही गैर मोतबर। अब इसको देखें 32 पूरे होते हैं या नहीं, 17 और 7 24 जमा 8 32, इस तरीके से आपने इसको पूरा करना है।